اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین. عصمت انبیاء کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے میں کوشش کریں گے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں. قصداً اور ارادتاً ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ممکن نہیں ہے. اگر قصداً ان سے حکم الہی کی مخالفت ممکن ہوتی تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو ان کی اطاعت کا حکم نہ دیتے اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت نہ قرار دیتے، اور انبیاء کرام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا نہ قرار دیتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تبع نبوی اور اقتدار مطلق کا حکم جو آیات قرآنیہ سے ثابت ہے وہ کسی خاص امر کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ عقائد سے لے کر اعمال تک کوئی عقیدہ اور کوئی خلق اور کوئی حال اور کوئی عمل کیوں نہ ہو، سب میں اقتدار نبوی ضروری ہے. جیسے کہ مقتضائے طلاق یہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء کی ذات و بابرکت قدوسی صفات اور ملکی سماعت ہوتی ہے. انبیاء کرام کی اصل فطرت وہی ہوتی ہے جو ملائکہ کی ہوتی ہے. فطرت کے اعتبار سے انبیاء اور ملائکہ ایک ہوتے ہیں، فرق صرف لباس بشری کا ہوتا ہے. ابلیس اسی لیے مردود ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو تسلیم نہیں کیا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ معصومین سے افضل اور برتر ہے، اور ظاہر ہے کہ غیر معصوم سے افضل نہیں ہو سکتا. عصمت کے معنی ہے کہ ظاہر اور باطن، نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک اور منزہ ہو. نفس اور شیطان سے پاک و منزہ ہونا ہی عصمت کہلاتا ہے. اور معصوم وہ شخص ہے جو اپنے تمام اعتقادات اور نیت اور ارادات اور مقامات اور اخلاق کے عبادات اور معاملات اور اقوال اور افعال اور نفس اور شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہے. اور مخلص وہ ہے جو خالص اللہ کا ہو، غیر اللہ کا اس سے شائبہ نہ ہو، یعنی مادہ شیطانی سے بالکل پاک ہو. لہٰذا ضروری ہوا کہ نبی صغائر اور کبائر دونوں سے معصوم. انبیاء کرام سے اگر کسی وقت با اقتضائے بشریت کوئی لغزش یا نسیان صادر ہو جائے تو وہ باہر سے ہوتی، اندر سے نہیں ہوتی. جیسے گرم پانی میں حرارت خارجی اثر سے آتی، باقی پانی میں مادہ حرارت کا نام و نشان نہیں. پانی کی طبیعت میں سوائے ٹھنڈک کے کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ پانی کتنا ہی گرم ہو، اگر آگ پر ڈال دیا جائے تو فوراً آگ بجھ جاتی ہے. اسی طرح انبیاء کرام کا باطن مادہ معصومیت، نفس و شیطان سے بالکل پاک ہوتا ہے. البتہ کبھی خارجی اثر سے کوئی لرزش ہو جاتی ہے، لیکن فوراً ہی دست قدرت اسے باہر آتے ہوئے وہ باہر کو چہرہ عصمت سے صاف کر دیتا ہے، اور چہرہ نبوت پہلے سے زیادہ صاف اور روشن ہو جاتا ہے. سیدنا یوسف کے قصے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ.
اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے خالص بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ یوسف سے برائی یعنی صغیر اور کبیرہ کو اس سے دور رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بچا لیا کیونکہ یوسف تو خالص اللہ کے بندے تھے، ان کا قلب گناہ سے پاک تھا۔ زلیخا کی طرف زلیخا کی طرف سے گناہ کی جو دعوت ملی، مگر اللہ کی رحمت نے اپنے مخلص و برگزیدہ بندے تک پہنچنے نہ دیا، یعنی کہ انہوں نے اس گناہ تک پہنچنے، اللہ کی رحمت نے اس گناہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ اب دیکھیں معصیت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ معصیت یعنی گناہ مطلق مخالفت حکم کا نام نہیں، بلکہ معصیت اس مخالفت کو کہتے ہیں جو عمدن اور قصدن ہو اور جب بوجہ نسیان اور غلطی نہ ہو۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میں بھول گیا یا میں سمجھا ہی نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ مطلق مخالفت کا نام معصیت نہیں بلکہ اس مخالفت کو کہتے ہیں جو عمدن ہو۔ جو مخالفت سہو اور نسیان کی بنا پہ ظہور میں آئے تو یا بے تقاضے محبت کو مخالفت سرزد ہو جائے تو اس کو معصیت اور گناہ نہیں کہتے، بلکہ اس کو ذلت اور لرزش کہتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان اپنے کسی چھوٹے کو سراہنے بیٹھنے کو کہے اور وہ اس کے کہنے میں نہ آئے تو یہ سرکشی اور گناہ نہیں ہے بلکہ عبادت کی دلیل ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دستاویزات پر یا رسول اللہ مٹا دینے کو کہا، تو حضرت علی کا انکار کر دینا اس قبیل سے تھا اور حضرت کے اسی قبیل سے تھا، یعنی کہ انہوں نے ادب کی وجہ سے وہ نام نہیں مٹایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا گیہوں کھا لینا بھول چوک کی بنا پر تھا، یعنی کہ وہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اور بھول چوک کو گناہ اور جرم قرار دینا سراسر غلط ہے۔ حضرت آدم اور حوا دونوں جنت پر شیدائی اور فریختہ تھے، اسی لیے ابلیس کی وجہ سے دھوکے میں آ گئے۔ حضرت آدم کا گیہوں کھا لینا باقتضائے محبت خداوندی تھا۔ جب شیطان نے یہ قسم کھائی وَقَاسَمُهَا تُكَمَا لَمِنَ النَّاسِنِينَ، تو حضرت آدم کو یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ خدا کا نام لے کر کوئی جھوٹ بولے گا، وہ یہ سمجھے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فعل باارادہ مخالفت نہیں تھا۔ اب دیکھیں متعلقات عصمت کے بارے میں آتا ہے کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ عصمت کا تعلق 4 چیزوں سے ہے۔ پہلے عقائد، نمبر 2 تبلیغ احکام، تیسرا ہے فتویٰ اور اجتہادات، اور چوتھا ہے سیرت اور کردار، افعال اور عادات۔ تو پہلی قسم کو دیکھتے ہیں، عقائد کو دیکھیں، یعنی عقائد کے متعلق اہل اسلام کا اتفاق ہے انبیاء کرام ابتدا ہی سے توحید اور ایمان پر قائم تھے، جب پیدا ہوئے اسی وقت سے ان کے قلوب کفر و شرک سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ان کے مبارک چہرے قرب الہی کے انوارات تجلیات سے ہر وقت جگمگاتے رہتے ہیں۔ آج تک کسی تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس عظیم الشان منصب کی سرفرازی سے پہلے کفر و شرک کی نجاست میں ملوث اور آلودہ ہو چکا ہو، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ انبیاء کرام اگرچہ قبل از بعثت نبی نہیں ہوتے، مگر اللہ کے ولی اور مقرب ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے امت محمدی کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے دلوں میں کفر اور گمراہی کا اعتقاد ناممکن اور محال ہے۔ دوسری قسم کو دیکھیں، تبلیغ احکام۔ اس بارے میں تمام امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ احکام الہیہ کی تبلیغ میں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ دربار تبلیغ ان سے نہ قصدن کوئی غلطی ہو سکتی ہے اس میں اور نہ سہون۔ تبلیغ کے بارے میں جھوٹ اور تحریف سے بالکل پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ وحی الہی کے پہنچانے میں ان سے کسی قسم کی سہون یا عمدن کوئی غلطی ہو جائے، ورنہ پھر وحی الہی سے اطمینان کی کوئی صورت نہ رہے گی۔
اور نبی کی تبلیغ سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نزول وحی کے وقت فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے تاکہ وحی الہی شیطان کی مداخلت سے بالکل محفوظ رہے۔ تیسری قسم کو دیکھیں، فتویٰ اور اجتہاد یعنی فتویٰ اور اجتہاد کے متعلق علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ انتظار وحی کے بعد انبیاء کرام کبھی کبھی اجتہاد فرماتے ہیں۔ اگر کسی پر کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی تو فوراً بذریعہ وحی ان کو متنبع کر دیا جاتا۔ تو یہ ناممکن ہے کہ انبیاء سے کوئی اجتہادی غلطی یا خطا واقع ہو اور من جانب اللہ ان کو مطلع نہ کیا جائے۔ چوتھی قسم دیکھیں، سیرت و کردار۔ انبیاء کرام کبائر سے تو بالکل پاک ہوتے ہیں، البتہ صغائر یعنی خلافت اولیٰ امور کبھی کبھی سہواً اور نسیاناً ان سے صادر ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں وہ گناہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان سے کسی حکم کی تشریح مقصود ہوتی ہے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہر اور عصر کی نماز میں سہو ہو گیا، بظاہر غفلت معلوم ہوتی، مگر حقیقت میں سجدہ سہو کا حکم بتانا مقصود تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں سہو نہ پیش آتا تو امت کو سجدہ سہو کا حکم کیسے ملتا؟ اسی طرح آپ کی نماز جو قضا ہوئی تو قضا نمازوں کا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا؟ اسی اعتبار سے یہ اللہ کی رحمت تھی کہ جو ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں ان کو بعد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ پھر اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ پیغمبر کا نسیان حقیقت میں کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو صحف پیش آتا ہے جو کہ باقتضائے بشریت ہے۔ اس طرح بھوک بھی، پیاس بھی، مسرت اور فرد بھی، رنج و غم اور تبسم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اسی طرح ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر جیسا ہوں، یعنی باوجود نبوت اور رسالت کے کہ میں بشر ہوں، فرشتہ نہیں۔ تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، اپنی ضرورت کے لیے بازار جاتا ہوں، یہ سب بشریت کے خواص ہیں، نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کو جب کبھی کوئی صحف ہو تو وہ ایک ہی مرتبہ ہوا، پھر مدت العمر میں کبھی پیش نہیں آیا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ یعنی مومن، مفہوم کیا ہے؟ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو جن کے قلوب ایمان کی حلاوت اور شیرینی چکھ چکے ہیں وہ شیطان سے 2 مرتبہ ڈسے نہیں جاتے۔ تو مقصد یہ تھا کہ گنہگاروں کو توبہ اور استغفار کا طریقہ معلوم ہو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحف سے سجدہ صحف کا حکم بتانا مقصود تھا تاکہ امت کو پتہ چلے جب کبھی کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ عارف ربانی شیخ عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں سعادت اور شقاوت دونوں ہی مقدر ہے۔ سعادت کیا ہوتا ہے؟ نیکی، اور شقاوت ہوتا ہے بدبختی۔ اس کی حکمت کا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ سعادت کا بھی افتتاح ہو اور شقاوت کا بھی۔ سعادت کا افتتاح حضرت آدم علیہ السلام سے کروایا اور شقاوت کا ابلیس کے ہاتھ کروایا۔ حدیث میں جو شخص سنت جاری کرتا ہے تو جتنا اجر و ثواب اس سنت پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے اسی قدر اجر و ثواب اس سنت کو جاری کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ جب تک وہ سنت جاری رہے گی اس شخص کے اجر میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک تائبین توبہ استغفار کرتے رہیں گے، اسی قدر حضرت آدم علیہ السلام کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو ذم اور معصیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی گناہ میں۔
مگر اصل میں وہ ایک باطنی مرض، خود پسندی کا علاج ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ نافع اور مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا اس معصیت میں مبتلا ہو کر 300 سال تک توبہ اور استغفار کرنا، روتے رہنا، ان کی رفعت شان کا باعث بنا۔ اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی نہ ہوتی تو ہم توبہ استغفار نہیں سیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح سے دیکھیں ولی اور رسول میں فرق۔ ولایت تقوی اور طہارت کی ایک سند ڈگری جو بندے کو محنت اور کوشش سے ملتی ہے، اور نبوت اور رسالے کے ایک عہدہ اور منصب ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ ولایت بمنزل ایک سند ہے جو امتحان سے فراغت کے بعد ملتی ہے۔ نبوت اور رسالت بمنزلہ عہدے کے ہے، محض قابلیت سے خود بخود کوئی وزیر اور سفیر نہیں بن جاتا جب تک حکم شاہی نہ ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ حضرت مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اور رسول کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عصمت انبیاء اور حفاظت اولیاء میں فرق ہے۔ اس کو دیکھیں، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت انبیاء ہر وقت بارگاہ خداوندی میں مقیم رہتے ہیں، کسی وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ کہ انبیاء کرام معاصی سے معصوم ہوتے ہیں۔ معاصی کیا چیز ہے؟ گناہ۔ اور اولیاء اللہ بارگاہ خداوندی میں آتے جاتے رہتے ہیں مگر مقیم نہیں رہتے، اسی لیے اولیاء کرام معاصی سے محفوظ تو ہوتے ہیں مگر معصوم نہیں ہوتے۔ اور عصمت اور حفاظت میں یہ فرق ہے کہ اولیاء بسا اوقات مباحات اور جائز امور کو محض حفظ نفس اور طبعی میلان اور خواہش کے لیے کر گزرتے ہیں، مگر انبیاء کسی وقت بھی طبعی میلان کے لیے مباح اور جائز امر کا ارتکاب نہیں فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کو ایک فعل مباح پر بھی فرض ہی کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اب ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کے کچھ دلائل ذکر کرتے ہیں جو زیادہ تر امام فخر الدین رازی رحم اللہ کی تفسیر کبیر سے لیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل کو دیکھیں۔ پہلی دلیل میں آتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ واطیعوا الرسول والرسول لعلکم ترحمون۔ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ امیر کا سننا اور اس کی اطاعت ضروری ہے جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے، اور امیر جب گناہ کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت، اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ دوسری دلیل کو دیکھیں، اگر انبیاء کرام فاسق ہوں تو ان کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر انبیاء معاصی سے معصوم نہ ہوں تو قیامت میں ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ حالانکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہر نبی قیامت کے دن اپنی امت پر گواہی اور شہادت دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم بلائیں گے ہر امت میں سے گواہی دینے والے کو، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تیسری دلیل اللہ کا فرمان وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ خبردار کہ اللہ کی لعنت ہے نافرمانوں پہ۔ حالانکہ کوئی نبی کسی کے نزدیک مستحق عذاب اور مستحق لعنت نہیں ہو سکتا، اس لیے جو شخص عذاب الہی اور لعنت خداوندی کا مستحق ہو وہ نبی اور رسول تو درکنار، متقی اور صالح بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی دلیل کیا ہے
کہ حضرت انبیاء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حق جل شانہ کی اطاعت کی طرف بلائیں، پس اگر وہ خود اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے نہ ہوں تو وہ اس آیت کا مصادق ہوں گے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم دوسروں کو بھلی بات کا حکم کر دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ کو پڑھتے ہو، بس کیا تم جانتے نہیں؟ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم خود نہیں کرتے؟ دوسروں کو کہنا اور خود نہ کرنا یہ اللہ کے نزدیک ناراضگی کا سبب ہے۔ اگلی دلیل کو دیکھیں، دلیل نمبر 5۔ اگر انبیاء کرام گناہ کرتے تو ان کو ان کی ایذا رسانی بھی دینا جائز تھا، جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے جائز ہے، حالانکہ نبی کو تکلیف دینا، ایذا دینا عذاب علیم ہے۔ اور آیت میں آتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ والذین یؤذون الرسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ چھٹی دلیل کو دیکھیں، اگر انبیاء سے گناہ ہوگا تو ان کو عذاب بھی دگنا ہوگا۔ قرآن پاک میں جیسے ارشاد ہوتا ہے ازواج مطہرات کے لیے یہ تھا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو سری بے حیائی کا کام کرے گی تو اس کو دگنا عذاب ملے گا، یعنی کہ اجر و ثواب بھی زیادہ اور غلطی ہونے پر گناہ بھی زیادہ۔ تو انبیاء غلطیوں سے پاک تھے۔ 7ویں دلیل کو دیکھیں، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ شیطان کی بات نہ مانیں۔ اگر نبی معصوم نہ ہو تو وہ بھی شیطان کی اتباع کریں گے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِیقًا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اور ابلیس نے ان پر اپنے گمان کو سچ کر دکھایا، سوائے تھوڑے سے ایمانداروں کے لوگ اس کے پیروکار ہوئے۔ حالانکہ نبی کے بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ شیطان کی اتباع سے محفوظ رہیں۔ 8ویں دلیل یہ ہے کہ مومنین کا ایک گروہ ہے جو اتباع شیطان سے بری ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، لہٰذا یہ لوگ اعلیٰ ہیں جو ابلیس کی بات نہیں مانتے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ 9ویں دلیل، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یعنی انبیاء کرام حزب اللہ میں سے ہیں۔ اور حزب الشیطان کے لیے آتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یعنی کہ یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ 10ویں دلیل کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں انبیاء کرام کا بلا تخصیص کے مصطفیٰ اور مجتبی ہونا ذکر فرمایا، یعنی ہر نبی الگ الگ صفات کے حامل تو تھے لیکن تمام افعال اور اقوال کے اعتبار سے اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور تحقیق وہ ہمارے نزدیک منتخب اور چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں دلیل کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شان یہ ظاہر فرمائی یسارعون فی الخیرات، وہ بھلائیوں اور نیک کاموں میں تیزی سے کام کرتے ہیں۔ اور 12ویں دلیل یہ ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے خود کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، قسم ہے تیری عزت کے سوائے مخلص کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ عباد مخلصین کا مصادق صرف حضرت انبیاء علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شان ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُم
ہم بخالصۃ ذکر الدار، اور حضرت یوسف کی شان میں آتا ہے انہ من عبادنا المخلصین۔ 13ویں دلیل کو دیکھیں، ہر عاصی گنہگار کو شرن اور عرفن کہنا جائز ہے، اور قرآن پاک میں بکثرت اللہ کے نافرمانوں کو ظالم کہا گیا، حالانکہ ظالم کبھی بھی نبی اور رسول نہیں ہوتے، تو نبوت کا اعلیٰ منصب ان کو حاصل نہ ہوتا۔ لا ینال احد الظالمین، میرا منصب ظالموں کو نہیں ملتا۔ 14ویں دلیل کو دیکھیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا اور ان کو اپنی تعلیم و تربیت سے پاک اور صاف کرتا۔ اگر انبیاء خود پاک نہیں تو دوسروں کو کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ پھر 15ویں دلیل کو دیکھیں، ہر نبی کی اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطاعت اور اخلاق خداوندی کا بہترین نمونہ ہوتا ہے، تاکہ لوگ یقین کے ساتھ اتباع کریں اور ان کے لیے قول و فعل کو اپنے لیے راہ عمل سمجھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کی اطاعت کرو، یہ ان کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرے اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اسی کی اسوہ حسنہ پر انسان عمل کرتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے اور معصیت سے بچاتے ہیں۔ 16ویں دلیل کو دیکھیں، کوئی شخص اگر نبی و پیغمبر کی موجودگی میں کام آئے اور نبی اس فعل پر کام کرے اور نبی اس فعل پر سکوت اختیار کرے تو وہ رضامندی سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ہر نبی کا کام اللہ کی رضا ہی ہوتا ہے۔ آخری دلیل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جب اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ نے اس آیت میں آپ کی اتباع کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا اور پھر آپ کی اتباع پر 2 وعدے فرمائے۔ نمبر 1، اگر تم ہمارے نبی کا اتباع کرو گے تو ہم تمہیں محبوب بنائیں گے، اور نمبر 2، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے اللہ کی محبت کا معیار ایسا ہی شخص کا اتباع ہو سکتا ہے جو کہ معصوم ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ غلطیاں تو انبیاء کرام سے بھی ہوئیں، لیکن وہ معصوم تھے اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے مکمل طور پہ رجوع کر لیا۔ اسی لیے غلطی تو دیکھیں شیطان سے بھی ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت ہوئی اور آخرت میں بھی ان کے درجے زیادہ ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ اپنے تکبر و حسد کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور اس نے معافی بھی نہیں مانگی، اس لیے وہ رہتی دنیا تک اس کو دھتکار دیا گیا اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے اس میں یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ جب کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ 2 ایسے وقت جب انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور جب مغرب سے سورج نکلے گا، یہ 2 اوقات وہ ہیں جب انسان پر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور انسان توبہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی غلطی سے اور توبہ سے جلدی رجوع کرنا چاہیے تاکہ انسان اچھا وقت گزار سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔